آپ نے صاف فرما دیا کہ لعنت فرمائے اس شخص کے اوپر جو صحابہ کرام کو برا کہے. اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی سے بچو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. جو ان سے نفرت کرتا ہے دراصل مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے، اور جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. یہ وہ کلمات ہیں جو ہر جمعے اہل سنت والجماعت اپنے خطبے کے اندر پڑھتے ہیں. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور کے بعد باقی ساری امت سے صحابہ کرام افضل ہیں. اور آپ نے صحابہ کرام کی شان میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی پیروی کر لو گے تم کو راستہ مل جائے گا اور تم منزل مراد تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ وہ سب حضور کے تربیت یافتہ ہیں. جب حضور کے تربیت یافتہ ہیں تو سارے برحق ہیں. اس لیے حضرات محدثین کا یہ اصول ہے اور طے شدہ اصول ہے کہ اصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں. لہذا وہاں اس بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، سارے معتبر ہیں. وہ تو وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے تحقیق کرنے کی. ہاں تابعین میں ثقہ و غیر ثقہ دونوں ہو سکتے ہیں، تابع تعلیم میں ثقہ و غیر ثقہ دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کلہم عدول یہ حضرات محدثین کا ایک متفقہ اصول ہے. تو صحابہ کرام بلا شبہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں. لہذا وہ تو حضور کی تربیت یافتہ ہے. جب اللہ پاک نے قرآن شریف میں ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو پھر اس سے بڑھ کر کیا سند ہو سکتی ہے ان کے عادل ہونے کی اور ان کے لائق اور فائق ہونے کی اور ان کے عالی مقام ہونے کی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ایک سلسلے کے بانی گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں؟ تو چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی خلافت کا نظام ایسا سنبھالا جیسے کہ چاروں خلفاء نے سنبھالا تھا، اور جس طرح انہوں نے حضور کی نیابت میں یہ خلافت کا فریضہ سنت کے مطابق شریعت کے مطابق انجام دیا تھا اور عدل و انصاف سے کام لیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت بھی ایسے ہی سمجھا جاتا ہے اور ایسے ہی مانا جاتا ہے. اس لیے تو ان کے عدل و انصاف کے کیا کہنے، تاریخ ان کے عدل و انصاف سے اور اتباع سنت اتباع شریعت سے بھری ہوئی ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن ان کی چونکہ جنگ صفین ان کی ہوئی ہے، اس وجہ سے بعض لوگ ان کے بارے میں کچھ کمزور خیال رکھتے ہیں. اس لیے کہ اس نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر 1000 عمر بن عبدالعزیز ہوں، 1000 عمر بن عبدالعزیز ہوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوئے ہوں، اور اس جہاد میں دوران جہاد گرد و غبار اڑ کر کے انہیں گھوڑے کی ناک میں گئی ہو، اور گھوڑے کی ناک میں جو اس کی رینٹ ہے اور ناک ہے اس ناک میں وہ مٹی مل گئی ہو، ظاہر ہے بہت ہی نفرت کی چیز ہے، وہ گندگی کی چیز ہے کہ ایک تو اس کی ناک ویسے ہی گندی، پھر ناک کے اندر مٹی مل کر کے اور گندگی اور نفرت کی چیز. لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں، ان کے اس گھوڑے میں جس پر بیٹھ کر کے انہوں نے حضور کے ہمراہ جہاد کیا اور دوران جہاد اس گھوڑے کے ناک میں خاک دھول مٹی اڑ کر گئی اور اس کی ناک میں جا کر کے شامل ہو گئی،
یہ 1000 عمر بن عزیز گھوڑے کی ناک کی اس مٹی کے برابر بھی نہیں۔ www.darsequran.com